السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بزرگیدہ پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ حوازن میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کنڈرات اب تک موجود ہے، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، ازر لقب ہے یا چاچا کا نام ہے، مگر مستند روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے اور ازر اس کے چاچا کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ازر کے لیے جو لفظ اب استعمال ہوا ہے وہ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں چاچا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 29 جگہ آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تیرا تخت اور تاج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ کی ولادت کے وقت وہ ایک غار میں چلی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتائی۔ بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ آپ ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے کہ ایک ماں کے نظر آتے اور ماں میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا تمہارا رب کون ہے؟ والدہ ماجدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا والد ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا نمرود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدلے گا وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقیدہ کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے جب رات کی تاریکی اس پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہوا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا اور راہ راست سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، اس سب سے نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا میں بغیر پروردگار عالم کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا پروردگار مارنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور پیدا کرتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرے کو واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا
لیکن وہ بیوقوف تھا، آپ نے سمجھا یہ نالائق کنزین ہے، پھر آپ نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جواب سنی تو وہ حیران ہو گیا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ویڈیو ہماری ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دوسری ویڈیو بھی آنے والی ہے۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو لائک کرے اور کمنٹ میں اپنی رائے دے اور دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔